بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض دین کے ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل پہ، خوش آمدید۔ اللہ قادر مطلق بھی ہے اور بے نیاز بھی۔ وہ بت پرستوں میں پیغمبر پیدا کرتا ہے اور پیغمبر کی نسل میں منکر اور نافرمان اولادیں۔ یہ اس کی قدرت اور اخلاقی کی عجیب مثال ہے، ورنہ عام طور پر جب اللہ اپنے کسی مخصوص بندے کی تخلیق کرتا ہے تو اس کے لیے ایسی زمین بھی ہموار کرتا ہے جس میں دنیا کی بہترین فصل پیدا ہو سکے۔ ایک نوجوان جو اپنے عہد شباب میں پرہیزگاری کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز تھا، غوث اعظم اسی مرد پاک باز کے فرزند تھے۔ ایسے فرزند کہ جس پر ماں باپ ہی نہیں، سارا عالم اسلام ناز کرتا تھا، اور یہ سلسلہ ناز ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ لگ بھگ 950 سال گزر جانے کے باوجود اس مجلس ادب میں گناہ گاروں کا تو ذکر ہی کیا، ہر دوڑ کا بڑے سے بڑا ولی خوف سے لرزتا ہوا داخل ہوتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازم دیکھیں، اور جو پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان دوستوں سے گزارش ہے کہ لائک شیئر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پیران پیر حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات اور ان کے کرامات کی پہلی قسط پیش خدمت ہے، سماعت کریں۔ والد محترم کی طرف سے 12ویں پشت میں آپ کا سلسلہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے۔ آپ کا خاندانی نام محمد عبدالقادر اور لقب محی الدین یعنی مذہب کو زندہ کرنے والا تھا۔ آپ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا آبائی وطن ایران کا ایک قدیم قصبہ جیلان ہے۔ آپ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے۔ اسی رات آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام اور اولیاء اعظام کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے ابو صالح، تجھے اللہ تعالیٰ نے فرزند صالح عطا فرمایا ہے، وہ میرے بیٹے کے مانند ہے اور اولیاء میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کی پیدائش کی رات ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ معتبر مورخین نے لکھا ہے کہ اس رات پورے شہر میں جس قدر بچے پیدا ہوئے وہ سب کے سب لڑکے تھے۔ پھر وہ تمام لڑکے جوان ہو کر ولایت کی منزل تک پہنچے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ عبدالقادر رمضان المبارک میں پیدا ہوئے اور انہوں نے پورے مہینے دن کے وقت دودھ نہیں پیا۔ دوسرے سال گہرے بادل ہونے کی وجہ سے رمضان کا چاند نظر نہیں آ سکا اور لوگ شبہ میں پڑ گئے۔ آخر قرب و جوار کے چند لوگوں نے حضرت شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ سے دریافت کیا، سیدہ، کیا تمہیں رویت حلال کی کوئی خبر ملی ہے؟ جواب میں سیدہ نے فرمایا، آج میرے عبدالقادر نے خلاف عادت دن کے وقت دودھ نہیں پیا ہے، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آج پہلا روزہ ہے۔ کچھ دن بعد معتبر شہادتوں سے اسی بات کی تصدیق ہو گئی کہ دوسرے شہر میں رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا۔ پھر یہ بات دور دراز کے علاقوں میں بھی مشہور ہو گئی کہ سادات عجم میں ایک مبارک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ خود حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک شعر میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میرے ابتدائی حالات کے ذکر سے تمام عالم بھرا ہوا ہے اور میرا گہوارے میں روزہ رکھنا مشہور ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا کہ اچانک آپ کے والد محترم بیمار ہوئے اور دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اکثر اولیاء اکرام کی زندگی میں یہ قدر مشترک پائی جاتی ہے کہ وہ عہد تفلیح ہی میں سایہ پیدری سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر مادہ پرست لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان یتیم بچوں کی زیست کیسے بسر ہوگی اور دنیا میں کون ان کا پرسان حال ہوگا۔ مگر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب یہی بے سہارا بچے ساری دنیا کا مرکز نظر قرار پاتے ہیں اور بڑے بڑے شاہان وقت ان کے آستانے پر کاسہ سوال لیے کھڑے رہتے ہیں۔ قدرت کی اسی رسم خاص کے مطابق حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی بچپن میں یتیم ہوئے، لیکن ابھی آپ کے نانا حیات تھے۔ حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنی آغوش محبت میں لے لیا اور محبوب نواسے سے کی تعلیم و تربیت جاری رکھی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عہد تفلیح دوسرے بچوں سے یکسر مختلف تھا۔
آپ کو دوسرے بچوں کے کھیلوں اور مشغلوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی اگر کبھی بشری تقاضوں سے مجبور ہو کر دوسرے بچوں کی طرف متوجہ ہوتے تو ایک غیبی صدا آپ کا تعاقب کرتی، اے برکت دیے ہوئے میری طرف آ۔ یہ آواز سن کر حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ خوف زدہ ہو جاتے اور بھاگ کر اپنی مادر گرامی کے آغوش میں چھپ جاتے۔ کسی معتبر تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا آغاز کب ہوا، پھر بھی ایک مستند روایت موجود ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ 10 برس کی عمر میں حصول علم کے غرض سے مکتب تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس روایت کی بنیاد ایک مشہور واقعہ ہے۔ ایک بار حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا؟ جواب میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب میں 10 برس کا تھا تو اپنے شہر کے مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا۔ راستے میں مردان غیب میرے پیچھے پیچھے چلتے دکھائی دیتے تھے، پھر جیسے ہی میں مدرسے میں داخل ہوتا تو مردان غیب کو بار بار کہتے ہوئے سنتا، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ 18 سال کی عمر میں والدہ محترمہ نے ایک قافلے کے ساتھ آپ کو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیجا۔ قافلہ ایک سنسان راستے سے گزرا تو اس علاقے کے ڈاکوؤں نے تمام مسلمانوں کا ساز و سامان لوٹ لیا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی غریب آدمی کا بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ آگے بڑھنے لگا تو رہزنوں کے سردار نے آپ سے از راہ مذاق پوچھا، بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ ہاں، غوث اعظم نے لٹیروں کی توقع کے خلاف جواب دیا۔ آخر سردار کے اشارے پر غوث اعظم کی جامع تلاشی لی گئی مگر رہزنوں کو کچھ نہیں ملا۔ ہمیں بیوقوف بناتا ہے، ڈاکوؤں کا سردار ایک بچے کی بات کو مذاق سمجھ کر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مذاق کیا ہوتا ہے، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو قبا کے استر میں بغل کے نیچے ٹانکی گئی ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ سردار کے کہنے پر دوبارہ تلاشی لی گئی، آخر اس کے ساتھی اشرفیاں پانے میں کامیاب ہو گئے۔ تمام رہزنوں کو اس بات پر حیرت تھی کہ اگر لڑکا ان اشرفیوں کی نشاندہی نہ کرتا تو وہ اس طرف متوجہ بھی نہ ہوتے۔ لڑکے کی صاف گوئی پر سردار کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ تعجب ہوا تھا، اس لیے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیے بغیر نہ رہ سکا، لڑکے تو جھوٹ بول کر اپنی ان اشرفیوں کو چھپا سکتا تھا، پھر تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ رخصت کرتے وقت میری مادر گرامی نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اگر جان پر بھی بن جائے تو جھوٹ نہ بولنا، یہ میری والدہ کا حکم تھا، اگر تم مجھے قتل بھی کر دیتے تو میں اس کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر جرت بے باکی کے ساتھ فرمایا کہ تمام رہزن دم بخود رہ گئے۔ قزاقوں کے سردار پر سکتہ طاری تھا، پھر اچانک اس کے ساتھیوں نے اسے روتے ہوئے دیکھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چند لفظوں کی حرارت سے پتھر بھی پگھل جائے گا۔ عجیب انقلابی لمحات تھے۔ جس شخص کے لیے قتل و غارت ایک کھیل تھا، اس کی آنکھیں اشک برسا رہی تھی۔ سردار، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ساتھی لٹیروں نے پوچھا۔ افسوس، میں ہلاک ہو گیا۔ اس لڑکے کو اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد کا اس قدر پاس ہے اور میں اپنے اس عہد کو دن میں کئی بار توڑ دیتا ہوں جو میں نے خالق کائنات سے کیا ہے۔ یہ کہہ کر سردار نے لوٹا ہوا مال تمام مسافروں کو واپس کر دیا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بے اختیار چوم لیا۔ تو عظیم ہے کہ تو مجھ جیسے پستی میں گرے ہوئے انسان سے ملا۔ تو میرا رہنما ہے کہ تو نے مجھے سچائی کا راستہ دکھایا۔ تو حق کی روشنی ہے کہ اگر آج کی رات تجھ سے ملاقات نہ ہوتی تو میں زندگی بھر گناہوں کے اندھیروں میں بھٹک رہتا۔ پھر قزاقوں کے سردار پر ناقابل بیان وحشت طاری ہو گئی اور رات کے سناٹے میں چیختا ہوا کہیں گم ہو گیا، اے دنیا میرا پیچھا چھوڑ دے، میں تجھ پر لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ غوث اعظم کی پہلی کرامت تھی جس نے ایک رہزن کی زندگی کا نقشہ بدل دیا تھا۔ 18 سال کی عمر میں ڈاکوؤں کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگا کر برائی سے اچھائی کی طرف مائل کیا۔ اپنے کردار سے ڈاکوؤں کے سردار کو اللہ کی طرف بلایا۔ یہ تھی پہلی قسط۔ دوسری قسط آپ کی خدمت میں جلد از جلد پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اب اپنے دوست فیض کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔